ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز بانو بنت بشارت حسین مرحوم لیے صلی سوال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماہ ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لا یسع لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارضہ الصلاۃ والسلام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجۃ الکافیہ ومغزۃ الشافیہ ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور الساط والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ قسم لا تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات عظمت آل محمد۔ محترم سامعین کرام، عزیزانہ سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا، اس وقت کی مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جس کو میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، خداوند عالم سورہ واقعہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت قرآن میں آئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے خداوند عالم تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے متنبہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس ڈہبی کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ وَإِنَّهُ قَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ انسانوں، اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو، اگر تمہارے ذہن میں بات آ جائے تو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک بلا شبہ لا ریب یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں، کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے،
تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دی ہے، جو توقیر دی ہے، وہ کسی کو نہیں دی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب تم دنیا میں آتے ہو تو نجس ہوتے ہو، دنیا سے جاتے ہو تو نجس ہوتے ہو۔ اہل بیت دنیا میں آتے ہیں تو پاک آتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو پاک جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ دیکھیں انسان دنیا میں آیا نجس، دنیا میں آیا غسل ولادت دیا گیا، دنیا سے گیا اتنا نجس ہو گیا اگر چھو لیا جائے تو غسل واجب ہو جائے۔ اور مقابلہ ان سے کرتے ہو جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمن لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو۔ تو ایک مرتبہ ام ایمن کہتی یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمن تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا۔ توجہ ہے؟ انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس۔ اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ انسان دنیا میں آیا تو جاہل، توجہ ہے؟ دنیا سے گیا تو جاہل۔ اہل بیت دنیا میں آئے تو عالم، دنیا سے گئے تو عالم۔ انسان دنیا میں آیا تو مردہ، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ دنیا سے گیا تو مردہ۔ اہل بیت علیہ السلام دنیا میں آئے تو زندہ، دنیا سے گئے تو زندہ۔ ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، ہم مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دیکھ منزل دیکھیں انشاءاللہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے میں خطابت کروں گا قرآن سے ہٹ کر نہیں کروں گا۔ اب سنیے ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ واقعہ میں کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی جس پہ ستارہ اترا، اور پھر کیا کہا؟ یہ قسم عظیم ہے، سب سے بڑی قسم ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھیے اور ان سے پوچھیے، تمام حافظوں سے، تمام قاریوں سے آپ سوال کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں 100 سے اوپر قسمیں کھائی ہیں پورے قرآن میں، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ دیکھیں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ اللہ نے 100 سے اوپر پورے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ آپ کہیں گے صاحب آپ دکھائیے اللہ نے کہاں کا قسمیں کھائی ہیں؟ آؤ میرے ساتھ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ والشمس، ارشاد ہوا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، قسم کھائی عظیم نہیں کہا۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے، قسم کھائی عظیم نہیں کہا۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، قسم کھائی عظیم نہیں کہا۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ پورے طریقے سے چھا جائے، قسم کھائی عظیم نہیں کہا۔ توجہ ہے؟ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ توجہ ہے؟ جس پہ ستارہ اترا وہ قسم عظیم ہے، وہ در عظیم ہے۔ توجہ چاہوں گا، سنیے گا۔ دیکھیے یہاں لکھنے والوں نے لکھا، محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہے، فخر الدین رازی، انہوں نے لکھا اس شمس سے مراد یہ شمس نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے لکھا شمس سے مراد ہے شمس رسالت۔ بجرا بولیے گا، توجہ ہے؟ شمس سے مراد ہے شمس رسالت، قمر سے مراد ہے قمر امامت، نہیں غور فرمایا؟ شمس سے مراد ہے محمد، چاند سے مراد ہے علی۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ پروردگار تو نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک کو محمد کہا ایک کو علی کہا۔ محمد کو سورج کیوں کہا؟ علی کو چاند کیوں کہا؟ کہ تم سمجھے نہیں؟ کہ پروردگار نہیں ہم نادان ہیں، کمسن ہیں، ہمیں بتا دے محمد کو سورج کیوں کہا، علی کو چاند کیوں کہا؟ کہ محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا۔ پروردگار ابھی بات واضح نہیں ہوئی کہ سنو محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا، اس لیے کہ سورج سال میں 1 ہوتا ہے، چاند سال میں 12 ہوتے ہیں۔ صلوات بن محمد والے محمد پر آوازیں بلند، منزل دیکھیں۔ توجہ ہے؟ والشمس وضحاہا،
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها. آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے. اللہ نے سورہ والشمس میں 8 قسمیں کھائی ہیں اور 8 قسمیں کھانے کے بعد کسی قسم کو عظیم نہیں کہا. توجہ ہے, کسی قسم کو عظیم نہیں کہا. بہت توجہ چاہوں گا, کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا. آؤ میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ نے توجہ ہے پورے قرآن میں 100 سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں, کسی قسم کو عظیم نہیں کہا. یہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی. 8 قسمیں کھانے کے بعد توجہ ہے جناب صالح پیغمبر کے ناقے کا تذکرہ کیا. آؤ میرے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں. 2 سورے پڑھتا ہوں جہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی. 8 قسمیں کھانے کے بعد تذکرہ کیا علی کا, فاتح خیبر کا, فاطمہ کے شوہر کا, حسنین کے بابا کا. توجہ ہے خطیب ممبر سلونی کا. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ سنیے گا. آؤ میں دکھاؤں. لوگ کہتے ہیں آپ علی علی کرتے ہیں, کتابوں میں کہاں ہے؟ توجہ ہے کس نے بیان کیا؟ کتاب کی بات نہیں کرتا رضی حیدر حیدری, قرآن میں لکھا ہے علی. سنو میرے نوجوانوں بزرگوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قرآن سے سنیے. فضائل علی کیا ہے؟ عظمت علی کیا ہے؟ عظمت سیدہ کیا ہے؟ عظمت حسن کیا ہے؟ عظمت حسین کیا ہے؟ یہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی, تذکرہ کیا جناب صالح پیغمبر کے ناقے کا. اب سنیے, توجہ چاہوں گا. 2 سورے پڑھتا ہوں جہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی, تذکرہ کیا علی ابن ابی طالب کا. سنیے گا. لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم, مکے کی قسم. مکہ لائق کی قسم نہیں ہے. دیکھیں لکھنؤ کا مجمع ماشاءاللہ. سنیے گا, مکہ لائق کی قسم نہیں ہے. مکے میں چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, رہزن بھی ہیں, باغی بھی ہیں, بے حیا بھی ہیں, بے شرم بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, ڈکیت بھی ہیں, جواری بھی ہے, رہزن بھی ہے. پروردگار جب سب موجود ہے قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے. آئے ہائے ہائے, توجہ ہے, قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے. قرآن سے سنیے عظمت محمد کیا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا جہاں محمد آ جائے وہ جگہ لائق کی قسم ہے. دیکھیے بھائی, بہت توجہ چاہوں گا, ذرا پیار سے دیکھیے میری طرف, گھور کے مت دیکھیے گا. بڑا کمزور آدمی ہوں, سنیے ماشاءاللہ, قسم خدا کی آپ کو لطف آئے گا. دیکھیے آپ ہم بہت کمزور ہیں. توجہ ہے, منزل دیکھیے گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب سنیے گا. ووالد وما ولد, ایک باپ کی قسم, اس کے بیٹے کی قسم. بڑی بات ہے. توجہ ہے, کیا کہا؟ جہاں محمد آ جائے وہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ لائق کی قسم نہیں ہے, لیکن جہاں محمد کے قدم آ جائے وہ جگہ لائق کی قسم ہو. قسم ہے چاہے مکہ ہو, چاہے مدینہ ہو, چاہے آغوش ابو طالب ہو. ارے نہیں غور فرمایا آپ نے. توجہ ہے, چاہے آغوش ابو طالب ہو. اور سنیے گا پھر اللہ نے کیا کہا, توجہ ہے سنیے گا. وہ والدیم وما ولد, ایک باپ کی قسم, اس کے بیٹے کی قسم. جب صاف فضیلت نظر آئی, فضائل نظر آئے, تو یہاں لکھا لکھنے والوں نے یہاں باپ سے مراد آدم ہے, آدم کے بیٹے مراد ہے. اس منبر پر میرن صاحب کے عزا خانے میں, مفتی گنج چوراہے پر جو عزا خانہ ہے, اس میں رضی حیدر حیدری کا خطاب ہے. اگر اس آیت سے آدم مراد ہو یا آدم کے بیٹے مراد ہو تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. بڑی بات کہیے قسم خدا کی. سنیے, بہت بڑے فضائل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سنیے گا. بھائی آدم اس لائق ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے, لیکن آدم کے بیٹے اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے. نہیں غور فرمایا. 2 بھائی ہیں, ایک کا نام قابیل ہے, ایک کا نام حابیل ہے. ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا, ایک قاتل ہے, ایک مقتول ہے, ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے, ایک مرحوم ہے, ایک ملعون ہے, ایک لعنت اللہ, ایک رحمت اللہ. سنیے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے.
آپ مجھے بتائیے عربی گرامر آپ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے میں ان کو بتا دیتا ہوں، توجہ ہے، گرامر بہت ضروری ہے، سنیے گا۔ وہ والدیم وہ ماں ولد، دیکھیے واو یہاں پہ آیا ہے، واو عربی زبان میں آتا ہے پریزینٹ کے لیے، حال کے لیے، جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے واو بولا جاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ والدیم وہ ماں ولد، ایک باپ کی قسم، اس کے بیٹے کی قسم، وہ باپ تلاش کرو جو محمد کے زمانے میں تھا۔ بہت توجہ چاہوں گا، وہ والدین وہ ماں ولد، وہ باپ تلاش کرو جو محمد کے زمانے میں تھا، اور اگر نہ ملے ہماری مجلسوں میں آنا، ہم بتائیں گے وہ باپ کون ہے۔ وہ باپ ابو طالب ہے جس کا بیٹا علی، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا حسن، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا حسین، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا زین العابدین، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا محمد باقر، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا جعفر صادق، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا موسیٰ کاظم، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا علی رضا، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا محمد تقی، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا علی نقی، وہ بلا کی قسم، جس کا بیٹا حسن عسکری، وہ بھی لائے کی قسم۔ ارے 12ویں تک آؤ گے، وہ بھی لائے کی قسم ہے۔ توجہ چاہوں گا، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، جی ہاں کعبے میں پیدا ہوئے، آپ نے گھڑی ہے روایت، آپ بیان کرتے ہیں کتابوں میں کہاں ہے؟ کتابیں تو بھری ہوئی ہے، تم کتابوں کو نہیں مانتے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، علی کعبے میں پیدا ہوئے، لکھنؤ کا مجمع ماشاءاللہ، یہاں پر توجہ چاہوں گا ادیب بیٹھے ہوئے، شعرا بیٹھے ہوئے، توجہ ہے، سنیے گا، قرآن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں علی کعبے میں پیدا ہوئے، سنیے گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدین وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ایک انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اٹھاؤ لغت، ڈکشنری، راوی، روایات، خطیب، خطابت، عالم، علم، فاضلین، محدثین، جا کر پوچھے، آپ جا کر پوچھے، لغت دیکھیں، ڈکشنری اٹھائیے، آپ کو معلوم ہوگا کبد کے معنی کیا ہے۔ کبد کے معنی ہے وسعت زمین، کبد کے معنی ہے مرکز زمین، کبد کے معنی ہے زمین کی گولائی، کبد کے معنی ہے پاکیزہ زمین، کبد کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کعبہ بنا۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے، وہ جگہ جہاں کعبہ بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی کو کعبے میں پیدا کیا۔ بھائی صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد پر بابا سے بولے۔ دیکھیے میں مجلس کے دوران پانی نہیں پیتا، میرا عقیدہ ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کو پانی نہیں ملا۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو ممبر پر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ عقیدہ تو ہونا چاہیے، ممبر پر بیٹھ کر سنیے گا۔ وہ تین ہے، وہ زیتون ہے، وہ طور سینین، وہ ھذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم، ہم نے ایک انسان کو سب سے احسن بنایا، سب سے خوبصورت۔ لغت میں احسن کے معنی کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ احسن کے معنی ہے جہاں دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہو جائے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں احسن۔ یہ احسن کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، حسن کا پروردگار اللہ، حسن کا شاکار محمد۔ ہائے ہائے، جو اللہ سے بھی ملے، محمد سے ملے، وہ ہوگا احسن۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو سو جائے تو محمد کہلائے، مردوں کو زندہ کرے تو خدا کہلائے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر بابا جب توجہ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی 8 قسمیں کھائی، اب سنیں نتیجہ، وہاں بھی 8 قسمیں کھائی سورہ والشمس میں، اور 8 قسمیں کھانے کے بعد وہاں سورہ والشمس میں تذکرہ کیا جناب صالح پیغمبر کے ناقے کا، یہاں 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا علی بن ابی طالب کا۔ پروردگار جناب صالح پیغمبر کے ناقے میں اور علی میں نسبت کیا ہے، مشابہت کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے؟ کہ پروردگار ہمیں بتا دے۔ کہ دیکھو جب ہم نے ناقے صالح کو بھیجا تو پاٹ پھٹ گیا، جب لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس کا بچہ واپس گیا، پھر پاٹ پھٹ گیا۔ یعنی جو صالح پیغمبر کی نبوت کی گواہی بن جائے، اس کے اونٹ کے لیے
اس کے بچے کے لیے پہاڑ میں راستہ بن جائے آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، اور جو محمد کا گواہ بن کر آئے، اگر اس کے لیے کعبے کی دیوار پھٹ جائے تو اعتراض کیسا؟ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر آواز بلند۔ سنیے، کعبے کی دیوار پھٹی لکھنؤ کا مجمع ماشاءاللہ، جہاں جملے بولے جاتے ہیں، ادب سکھایا جاتا ہے۔ میں پھٹی نہیں کہتا، دیوار پھٹی۔ علی کی ماں کو دیکھ کر دیوار مسکرائی۔ توجہ ہے، اگر علی کی ماں کو دیکھ کر دیوار مسکرا دے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر علی والے علی کے فضائل پر مسکرا دے تو اعتراض کیسا؟ توجہ ہے۔ اب سنیے، کتاب کا نام ہے، اپنی بات کو روک کر، صحیح بخاری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 790۔ توجہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے فضیلت علی، جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے اور علی ابن ابی طالب گہوارے میں تشریف فرما ہے، تو اس زمانے میں ایک مفتی تھا جو فتوے دیا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابو جہل۔ تھا جاہل لیکن فتوے دیتا تھا۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ تو کبھی فتوے سے نہ ڈرنا، بہت اگر کوئی علی کے خلاف بولے تو کبھی گھبرانا نہیں۔ یہ ذکر تو وہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے۔ تو صاحب وہ آیا، اور آنے کے بعد دیکھ، کتاب کا نام میں نے بتا دیا، صحیح بخاری ہے، سنیے گا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 790۔ وہ بتوں کے قدموں کی مٹی لایا، رسول اللہ کے پاس آئے، کہا ابو جہل کیا لائے؟ کب بتوں کے قدموں کی مٹی ہے، کیا کیوں لائے؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آنکھوں میں نہیں لگائی، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بھائی کی ولادت ہوئی ہے علی کی، ہم اس کی آنکھوں میں لگانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو منع نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ ہاں کی نہ نہ کی، رسول اللہ نے اشارہ کیا، وہ سامنے ہے، علی لیٹے ہوئے گہوارے میں، توجہ ہے، جاؤ لگا دو۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، توجہ ہے، جاؤ لگاؤ۔ ابو جہل چلا بتوں کی قدموں کی مٹی لے کر، جیسے چلا رسول اللہ نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا اور دیکھنے کا ایک جملہ کہا، سنیے گا کیا کہا؟ یا علی، پہلا شکار ہے خالی نہ جائے۔ توجہ ہے، بہت توجہ ہوں گا، پہلا شکار ہے خالی نہ جائے۔ علی نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد جیسے ہی ابو جہل قریب آیا اور بتوں کے قدموں کی مٹی علی کی آنکھوں میں لگانا چاہی، علی کا ہاتھ اٹھا، یعنی یوں کہوں ید اللہ اٹھا، ہائے ہائے، ید اللہ اٹھا، ابو جہل کے منہ پر ایسا تماچا مارا، تاریخ میں موجود ہے، ایسا تماچا مارا، ایسا تماچا علی بن ابی طالب نے گہوارے میں لیٹ کر ابو جہل کے منہ پر مارا۔ ابو ادھر ہوا، جہل ادھر ہوا، نہیں غور فرمایا، ابو ادھر ہوا، جہل ادھر ہوا۔ اب سنیے، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، ابو ادھر ہوا، جہل ادھر ہوا، جب تک زندہ رہا، نہیں غور فرمایا، زندہ رہا، اس کا عالم یہ تھا، چلتا مشرق میں تھا، دیکھتا مغرب میں تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر جو ہے، منزل دیکھیں۔ جو ہے، اب سنیے سورہ لیل، واللیل اذا یغشا، دیکھیں اللہ نے قسم کیوں کھائی، اس در کی قسم کھائی تو عظیم کیوں کہا، میرا ٹاپک یہ ہے، توجہ ہے۔ اب سنیے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، توجہ ہے، سورہ لیل، اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہاں لکھنے والوں نے لکھا مخصوص رات تھی وہ، بھائی رات تو روزانہ آتی ہے، مہینے میں کتنے راتیں آتی ہیں، کوئی خاص رات تھی۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا وہ رات کی قسم کھائی اللہ نے جس میں علی سوئے، ہائے ہائے بڑی بات ہے، چادر اوڑھ کر سوئے، تلواروں کی چھاؤں میں سوئے، نہیں غور فرمایا آپ نے۔ وہ رات بھر جو محمد کا گھر گھیرے ہوئے تھے،
ان کے نام موجود ہے، صحیح بخاری میں پڑھ لیجئے جا کر آپ کون تھے، توجہ چاہوں گا. اور کتنے ذہین لوگ تھے، نشانان قدم کے ذرات کو اٹھا کر بتا دیتے تھے کون گزرا ہے. جانے والا چور تھا یا چور نہیں تھا، جانے والا مومن تھا یا مومن نہیں تھا، جانے والا کافر تھا یا کافر نہیں تھا، جانے والا منافق تھا. اتنے بڑے ذہین لوگ میڈیا تو آج بنائے، وہ نشانان قدم کے ذرات کو اٹھا کر سون کر بتا دیتے تھے کون گزرا ہے. جانے والا نسب کا اچھا تھا یا خراب تھا. اور جو چاہوں گا انہوں نے سونگ کر کہا دیکھو بھائی علی چلے گئے ہیں، محمد سو رہے ہیں. نہیں غور فرمایا آپ نے، علی چلے گئے، محمد سو رہے تھے. سو کون رہے تھے؟ علی. سمجھ کیا رہے تھے؟ محمد. اب جملہ کہوں، دیکھیں لکھنؤ کا مجمع ہے، پروردگار انہیں مسلمان ہونے کی توفیق نہ دینا، یہ کافر رہے تو اچھا ہے. کہ کیوں کافر کیوں رہے؟ کہ کافر رہ کر کم سے کم یہ علی کو رسول تو سمجھ رہے ہیں. بس صلوات دے رہے محمد وعلی محمد پر محمد. دیکھیں 40 افراد تھے، ان کے نام مجھے معلوم ہے کون تھے، سنیے گا توجہ چاہوں گا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، ولید، آیل، آس، عبید، مروان. یہ سارے کافر تھے جو رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آمنہ کے چراغ کو بجھانے آئے تھے، ابو طالب کے بھتیجے کو قتل کرنے آئے تھے. توجہ چاہوں گا. سو کون رہے تھے؟ علی. سمجھ کیا رہے تھے؟ محمد. توجہ چاہوں گا، منزل دیکھیں سنیے گا. علی سوئے، چادر تان کر سوئے. جو کبھی نہیں سویا وہ آج سویا. سنیے گا، دیکھیے آپ نے ایک بہت بڑی بات یاد دلا دی، جب آ گئی تو ممبر پر سنیے گا. اگر میری جان خطرے میں ہو، وجاد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے، میں کہوں گا صاحب آج کی رات میرے بستر پہ سو جائیے گا. مفتی گنج میں ہوں میں، آپ سو جائیے گا ہمارے بستر پر. یہ کہیں گے مولوی صاحب اگر ہم سو گئے تو ہم قتل ہو جائیں گے. بھائی جان کا بچانا واجب ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا سونا نہیں ہے صاحب، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھنا ہے، کوئی گھر کے اندر نہ آ پائے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں علی سو ضرور جانا. ارے بھائی ذرا جاگے توجہ ہے، علی سو ضرور جانا. دیکھیے علی سو رہے ہیں تو آپ جاگیے، سوئیے گا نہیں سوئیے. توجہ ہے، علی سو ضرور جانا، داماد سو ضرور جانا، فاطمہ کے شوہر سو ضرور جانا، حسنین کے بابا سو ضرور جانا، اے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے سو ضرور جانا، اے سورج کو پلٹانے والے سو ضرور جانا، اے مالی کی جنت سو ضرور جانا، اے ساقی کوثر سو ضرور جانا. علی سوئے. نہیں غور فرمایا، علی سوئے. کیوں سوئے؟ آج دنیا کہتی ہے رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی. نہیں، جان خطرے میں نہیں تھی، جان سے بڑی شے کوئی خطرے میں تھی. توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ لوگ علی کو خدا مان بیٹھے تھے، لوگ علی کو خدا مان بیٹھے تھے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سنیے گا 3 پارہ ارشاد ہوا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، جس کو کبھی نہ نیند آتی نہ اونگ آتی. علی بھی نہیں سوتے تھے، رات بھر یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھانا بانٹتے رہتے تھے. میرے مولا رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. لوگ علی کو خدا مان بیٹھے تھے. علی ہمارا خدا ہے. علی سوتا نہیں ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہے. علی سوتے نہیں تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا آج کے شب اپنے بستر پر علی کو سلا دو تاکہ ہماری خدائی بچ جائے، تمہاری رسالت. بس صلوات میرے محمد والے محمد پر بابا سے منزل دیکھیں. اور جب علی سوئے، تفسیر انوار النجف سنیے گا. علی سوئے، اللہ نے کیا کہا؟ میکائیل، جبرائیل، میری عبادت چھوڑو، علی کی حفاظت کرو. ارے بھائی توجہ ہے، میری عبادت چھوڑو، علی کی حفاظت کرو. مولا علی نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جس دن سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑو میری عبادت، چھوڑو سجدے، چھوڑو رکوع، علی کی حفاظت کرو. کس کے لیے اللہ اپنی عبادت چھڑوا رہا ہے؟
آپ نے غور نہیں فرمایا. اور جو ہے کس کے لیے چھڑوا رہا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے، عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت امام حسن کیا ہے. توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. منزل دیکھیں، جبرائیل اور میکائیل آئے. یہاں محدث دہلوی نے لکھا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ جبرائیل اور میکائیل جیسے ہی آئے، جبرائیل علی کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، میکائیل علی کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے. دونوں میں تکرار ہو گئی، دونوں میں بحث ہو گئی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. کس بات کے اوپر جھگڑا ہوا صاحب؟ وہ لکھتے ہیں صاحب کہ میں افضل. جبرائیل کہتے ہیں بھائی میکائیل میں افضل، میکائیل کہتے ہیں بھائی جبرائیل میں افضل. تو ایک مرتبہ میکائیل کہتے ہیں جبرائیل تم افضل کیوں ہو؟ کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں علی کا سر ہے. تو میکائیل کہتے ہیں میں تم سے افضل. کہ کیوں تم افضل کیوں ہو؟ کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں علی کے قدم ہیں. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں میکائیل بھائی سر افضل ہوتا ہے، قدم مفضول ہوتے ہیں، تم مجھ سے افضل کیسے ہو گئے؟ کہ تم نے بات کو نہیں سمجھا. یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے، کبھی بستر رسول پر آتے ہیں، کبھی دوش محمد پر آتے ہیں. ہو جائے حفاظت کرتے کرتے جبرائیل سنیے تفسیر جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا تفسیر. حفاظت کرتے کرتے جبرائیل کہتے یا علی استاد، میرے آقا، میرے مولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں غار میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے. تو ایک مرتبہ علی نے کہا جاؤ جبرائیل جاؤ. اب سنیے جبرائیل کون ہے، قرآن میں ان کی طاقت کیا ہے. جبرائیل وہ فرشتہ ہے اگر اپنے پروں کو کھول دے، ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں. اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل نے قوم لوط کو، دشت لوط کو 7 شب و روز اپنے پروں پہ اٹھائے رکھا تھا اور تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی. یہ ہے جبرائیل کی طاقت قرآن میں. ادھر جبرائیل چلے، سب سے طاقتور فرشتہ، حسن حسین کا جھولا جھلانے والا، چکی چلانے والا، روٹیاں لانے والا. توجہ ہے. تو ایک مرتبہ جبرائیل چلے اور ادھر قرآن میں ارشاد ہوا عنکبوت مکڑی کے لیے، عنکبوت چلو دہانے غار کے اوپر جالا بنو. دیکھیں تفسیر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مکڑی نے جالا بنا، اس جالے کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا انا اہن البیوت لا بیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر اللہ نے مکڑی کا بنایا ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یعنی ادھر سب سے کمزور گھر، ادھر سب سے طاقتور. جبرائیل غار کے قریب پہنچے، جالے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بڑا کمزور ہے، بڑا بودا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا ہے گھروں میں سب سے کمزور گھر اللہ نے مکڑی کا بنایا ہے. مکڑی دہنے غار کے اوپر بیٹھی ہوئی سن نہیں تھی، کہا بھی پھونک ماروں گا تو ٹوٹ جائے گا. مکڑی نے کہا جبرائیل اتنا غرور نہ کر، ارے بھائی ذرا بولے، اتنا گھمنڈ نہ کر، اتنا تکبر نہ کر، جالے کو توڑ کر دکھا. تو ایک مرتبہ جبرائیل جالے کے قریب آئے، پھونک ماری، ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، ہل نہ سکا. جب جالا نہ ہلا مکڑی ہنسی. کتاب کے جملے یہ ہیں کہا لگا کر ہنسی، زور زور سے ہنسی. تو جبرائیل نے مکڑی کو ہنستا ہوا دیکھا. توجہ ہے. تو ایک مرتبہ جالے کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد قرآن لے کر آیا، قرآن کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. انجیل لے کر آیا، انجیل کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. توریت لے کر آیا، توریت کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. زبور لے کر آیا، زبور کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. جتنی دعائیں یاد تھی نہیں غور فرمایا سب پڑھ ڈالی، جالا نہ ٹوٹا. مکڑی پھر ہنسی، نہیں غور فرمایا، مکڑی پھر ہنسی. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے مکڑی کو ہنستا ہوا دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے پنجے کو جالے میں ڈالا. اور ڈالنے کیا سنیے علی کسے کہتے ہیں، علی کی بادشاہی کیا ہے. آج دنیا کہتی ہے نا ہم سے یہ علی والے جب سوتے ہیں تو علی، جاگتے ہیں تو علی، مجلس ہو تو علی، خوشی ہو تو علی، شادی کی تقریب ہو تو علی، مجلس ہو تو علی، محفل ہو تو علی،
اذا خانے میں آئے تو علی، مرے تو علی، جیے تو علی۔ ایک اور فرمایا سنیے ہم علی علی کیوں کرتے؟ جبریل نے اپنے پنجے کو جالے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ یا آدم جالا نہ ٹوٹا، یا نوح جالا نہ ٹوٹا، یا موسیٰ جالا نہ ٹوٹا، یا عیسیٰ جالا نہ ٹوٹا، یا یوحنا جالا نہ ٹوٹا، یا راکے جالا نہ ٹوٹا، یا خاشے جالا نہ ٹوٹا، یا لمد جالا نہ ٹوٹا، یا یارد جالا نہ ٹوٹا، یا قینان جالا نہ ٹوٹا، یا نوش جالا نہ ٹوٹا، یا یوسف جالا نہ ٹوٹا، یا یعقوب جالا نہ ٹوٹا۔ جب جالا نہ ٹوٹا مکڑی ہنسنے لگی، جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے ہنسنے لگی جبریل نے مکڑی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جملہ کہا، تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو جانتی نہیں ہے میں کس کا شاگرد ہوں۔ ایک اور فرمایا تو جانتی نہیں ہے میں کس کا شاگرد ہوں۔ اب جبرائیل نے اتنا جملہ کہا اور مکڑی نے دیکھا اور دیکھنے کا جبرائیل نے اپنے پنجے کو جالے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد جالی کہنا چاہا، مکڑی نے دامن کو پکڑ لیا، کہا جبرائیل یہ نام نہ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہی نام لے کر میں نے جالے کو بنا ہے۔ حیدری توجہ ہے؟ دنیا اعتراض کرتی ہے، توجہ ہے، کبھی عالم پر اعتراض، کبھی تازے پہ اعتراض، کبھی ماتم پر اعتراض، کبھی تبرک پہ اعتراض، کبھی سبیلوں پہ اعتراض، کہ پانی پلانا بدعت، ماتم کرنا بدعت، مجلس سننا بدعت، یا علی کہنا بدعت، یا حسین کہنا بدعت۔ توجہ چاہوں گا، اتنے فتوے آ گئے، کبھی فتووں سے نہ ڈرنا۔ توجہ ہے، اس لیے کہ قبر میں مولا آئیں گے، مولوی نہیں آئے گا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اب سنو، جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے، قسم خدا کی اس منبر پر بیٹھ کر جملہ جب آ گیا تو سن لیجئے گا، کبھی فتووں سے نہ ڈرنا۔ ہم نے اپنے کام کو اس کے نام سے شروع کیا ہے جس کے بنے ہوئے جالے کو جبریل نہ توڑ سکا، تیرے فتوے کیا توڑیں گے؟ بس الواب محمد والے محمد پر باواز کریں۔ یہ لکھنؤ وہ ہے کہ پوری دنیا کو عزاداری سکھائی ہے، قسم خدا کی منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا، لکھنؤ نے سکھائی، بولنا لکھنؤ نے سکھایا ہے، مجلس کے ادب و آداب لکھنؤ نے سکھائے ہیں، عقیدہ لکھنؤ نے سکھایا ہے، یقین مانیے شعور لکھنؤ نے سکھایا ہے۔ میں بھی اسی لکھنؤ میں پلا بڑا ہوں، نازیہ مدرسے سے ممتاز اللہ فاضل کیا، توجہ ہے، یقین مانیے اس منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، لکھنؤ میں ہی سیکھیے مجلس پڑھنا۔ جو لوگ لکھنؤ کو برا کہتے ہیں وہ غدار ہیں، میرے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی کھاکے اور لکھنؤ والوں کو برا کہتے ہیں، وہ غدار ہیں۔ سنیے گا، منزل دیکھیں، اسی لکھنؤ میں سب کچھ ہوا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور لکھنؤ والوں کو عزاداری کرنا سکھاتے ہیں، ذرا وہ سوچیں یہ لکھنؤ وہ ہے جس نے دنیا کو سکھائی ہے عزاداری کرنا۔ یقین مانیے، قسم خدا کی اس ممبر پر کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، سنیے گا ماشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن سنیے، اللہ نے اس در کی قسم کھائی تو عظیم کہا، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب سنیے سب سے بڑی قسم قرآن میں جو کھائی اللہ نے، لیکن اس کو قسم کو عظیم نہیں کہا۔ تاللہ لقد ارسلنا، مجھ اللہ کی قسم میں نے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے قرآن میں، لیکن عظیم نہیں کہا، لیکن کیا کہا؟ جس در پہ ستارہ اترا وہ قسم عظیم۔ ارے نہیں غور فرمایا، در سیدہ کی قسم کھائی تو عظیم کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے وجہ کیا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ، اٹھاؤ کتاب آپ کو معلوم ہو جائے گا، محمد کا مومن ہے، اگر وہ محمد سے غداری کرے تو نمک حرام ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ محمد کا احترام کرے، محمد کو سلام کرے، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کے صدقے میں بنا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کے صدقے میں بنا ہے۔
یہ دریا محمد کے صدقے میں، یہ ستارے محمد کے صدقے میں، یہ سیارے محمد کے صدقے میں، یہ سمندر محمد کے صدقے میں، یہ آدم محمد کے صدقے میں، یہ نوح محمد کے صدقے میں، یہ موسیٰ محمد کے صدقے میں، یہ عیسیٰ محمد کے صدقے میں، یہ داؤد محمد کے صدقے میں، یہ سلیمان محمد کے صدقے میں، یہ خضر محمد کے صدقے میں، یہ انوش محمد کے صدقے میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کو سلام کرتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ دیکھیں لکھنؤ کا عظیم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سنیے گا منزل، دیکھیے گا کائنات کے ذرے ذرے نے محمد کو سلام کیا، دریاؤں نے محمد کو سلام کیا، سمندروں نے محمد کو سلام کیا، ستاروں نے محمد کو سلام کیا، کعبے نے محمد کو سلام کیا، مدینے نے محمد کو سلام کیا، مکے نے محمد کو سلام کیا، کربلا نے محمد کو سلام، نہیں غور فرمایا؟ کربلا نے محمد کو سلام کیا، آدم نے محمد کو سلام کیا، نوح نے محمد کو سلام کیا، موسیٰ نے محمد کو سلام کیا، عیسیٰ نے محمد کو سلام کیا، داؤد نے محمد کو سلام کیا، سلیمان نے محمد کو سلام کیا، لبد نے محمد کو سلام کیا، یارد نے محمد کو سلام کیا، فلک اول نے محمد کو سلام کیا، فلک دوم نے محمد کو سلام کیا، فلک سوم نے محمد کو سلام کیا، فلک پنجم نے محمد کو سلام کیا، فلک چارم نے محمد کو سلام کیا، فلک سوم نے محمد کو سلام کیا، فلک ہفتم نے محمد کو سلام کیا، فلک ششم نے محمد کو سلام کیا، معراج نے محمد کو سلام کیا، قاب قوسین نے محمد کو سلام کیا، جنت الفردوس نے محمد کو سلام کیا، جنت عدن نے محمد کو سلام کیا، جنت عالیہ نے محمد کو سلام کیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یہ قسم عظیم ہے، قسم اللہ نے کھائی لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا، اس کی قسم کھائی، در کی قسم کھائی تو عظیم کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کائنات وہ ہے، نہیں غور فرمایا؟ کائنات وہ ہے جو محمد کو سلام کرتی ہے، محمد وہ ہے جو اس در پر کھڑا ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل البیت۔ اے گھر کے مالک و مختار لوگو، تم پر میرا سلام، حسن تم پر میرا سلام، حسین تم پر میرا سلام، علی تم پر میرا سلام، فاطمہ تم پر میرا سلام۔ اب ایک گوشہ سن لیجیے، کب سلام کرتے ہیں؟ جب نماز صبح کے لیے جاتے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے مسلسل کہتے ہیں، اس در پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا اہل البیت۔ کائنات کا کوئی بھی مسلمان ہو، سر پر قرآن رکھ کر مجھے بتائے آپ نماز کو تمام کب کرتے ہو؟ جب تک تشہد کے بعد محمد کو سلام نہ کر لو۔ ارے بھائی کہاں ہے میرا توجہ؟ نہیں غور فرمایا؟ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، توجہ ہے۔ کائنات کا کوئی بھی مسلمان ہو، تشہد کے بعد جب تک محمد کو سلام نہ کر لے نماز کو تمام نہیں کر سکتا۔ بھائی یہی فرق ہے تمہاری نمازوں میں اور محمد کی نماز میں، نہیں غور فرمایا؟ ارے تم وہ ہو جب تک نبی کو سلام نہ کر لو نماز کو تمام نہیں کر سکتے، اور پیغمبر وہ ہے جب تک یہاں سلام نہ کر لے نماز کو شروع نہیں کرتا۔ بس صلوات بھی محمد والے محمد پر بابا۔ جو ہے سنیے میرے عزیزو، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، الحمدللہ مرحومہ ماشاءاللہ بڑی نیک، بڑی مومنہ خاتون، مجلسوں میں شریک ہونا، مجلسوں کا انتظام کرنا میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے کافی ذکر سنا۔ مرحومہ ماشاءاللہ بڑی نیک، بڑی مومنہ عورت، اور شب عاشور انتقال ہوا، بڑی بات ہے، اللہ اکبر، بڑی نیک خاتون۔ سنیے گا 2 منٹ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ولایت علی کے سلسلے میں۔ آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب انوار خمسہ میں تحریر فرماتے ہیں، سنیے، وہ لکھتے ہیں ایک قافلہ تھا جس میں کچھ افراد تھے اور سید رضی، سید مرتضیٰ کے بھائی، وہ بھی سفر کر رہے تھے، بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ ایک قافلہ ہے تو اس قافلے میں ایک ایسی خاتون ہے جس کی 22 سال کی عمر ہے، اور اس کا عالم یہ ہے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، بال اس کے سفید ہے، کمر اس کی خمیدہ ہے،
سنیے ولایت علی کسے کہتے ہیں، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ کتنی عمر ہے؟ 22 سال، چہرے پہ جھریاں ہیں، بال سفید ہے، کمر جھک گئی ہے۔ تو وہ لوگ اس کے پاس آئے، کیا خاتون تیری کتنی عمر ہے؟ کہا 22 سال، چہرے پہ جھریاں کیوں پڑی، بال کیوں سفید ہو گئے، کیا بتایا؟ اس نے تو جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ سید رضی کے پاس آئے، کہا قبلہ اس قافلے میں کیسی خاتون ہے جس کی 22 سال کی عمر ہے؟ دیکھیے فضائل علی ابن ابی طالب بتا رہا ہوں میں آپ کو، علی کی عظمت کیا ہے، تو ذرا جا کر پوچھیں آپ کیا ہے ماجرا کیا ہے۔ تو سید رضی اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا خاتون تیری کتنی عمر ہے؟ کہا 22 سال۔ کہا تیرے چہرے پہ جھریاں کیوں پڑی ہے، بال کیوں سفید ہو گئے، کمر کیوں جھک گئی؟ اس نے کہا سرکار میرا ایک نوجوان بھائی تھا، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، بھائی کا انتقال ہو گیا بڑی جوانی میں۔ کہا پھر اس کو غسل و کفن ہوا، نماز جنازہ جب ہو گئی اور میرے بھائی کو قبرستان لے جانے لگے تو میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب میرے بھائی کو سب لوگ دفنا کے چلے گئے، اب سنیے گا منزل فضائل علی ابن ابی طالب کی آپ کو معراج کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کس کے چاہنے والے ہیں؟ کس بادشاہ کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا وقار کیا ہے؟ سنیے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے جیسے میرے بھائی کو لوگ دفنا کے چلے گئے تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب مجھے کچھ نظر نہ آیا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر کو کھودنا شروع کیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ 2 فرشتے میرے بھائی کو اٹھا کر بٹھائے ہوئے اور سوال کر رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے جیسے رب کا سوال ہوا میرا بھائی گھبرایا، ڈرا، خوف زدہ ہوا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر پوچھا تیرا رب کون ہے، من ربک، کون ہے تیرا رب؟ وہ خاتون کہتی ہے میرا بھائی گھبرایا، ڈرا، خوف زدہ ہوا۔ پھر وہ کہتی ہے گوشائے قبر میں ایک نور ساتے ہوا۔ اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے، کیوں نہیں کہتا اللہ میرا رب ہے؟ سنیں علی کے فضائل کی معراج بتا رہا ہوں۔ پھر پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے نبوت کا سوال ہوا، میرا بھائی گھبرایا، ڈرا، خوف زدہ ہوا۔ پھر پوچھا تیرا نبی کون؟ وہ خاتون کہتی ہے پھر میرا بھائی گھبرایا، ڈرا۔ گوشائے قبر میں جو نور آیا تھا پھر وہ گویا ہوا، کیوں نہیں کہتا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے؟ پھر پوچھا من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیا ہے؟ پھر وہ نور گویا ہوا، کیوں نہیں کہتا کعبہ میرا قبلہ ہے؟ پھر پوچھا من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میرا بھائی گھبرایا، ڈرا، پھر وہ نور گویا ہوا، کیوں نہیں کہتا القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اب سنے علی والو، آخر تک بہت توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا منزل علی کے فضائل کے معراج، سنیے گا۔ پھر پوچھا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے جب مولا کا سوال ہوا، علی کی ولایت کا سوال ہوا، بتا تیرا مولا کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے فرشتے کہتے رہے بتا تیرا مولا کون ہے؟ میرا بھائی کانپنے لگا، گھبرانے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہوا۔ پھر پوچھا تیرا امام کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے پھر میرا بھائی گھبرایا، ڈرا، خوف زدہ ہوا، توجہ ہے، پھر گھبرایا۔ پھر پوچھا تیرا امام کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے وہ نور جو قبر میں آیا تھا، نہیں غور فرمایا، جو میرے بھائی کی ہر قدم پر، ہر منزل پر مدد کر رہا تھا، وہ قبر سے جانے لگا، جملہ کہوں، وہ قبر سے جانے لگا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں نے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا اے جانے والے بتا دیجئے مولا کون ہے؟ آپ نے میرے بھائی کی مدد ہر منزل پہ کی، ہر موڑ پہ کی، بتا دیجئے مولا کون ہے؟ وہ آنے والا نور قبر میں کہتا، جملہ کہوں، وہ کہتا ہے اگر اس نے مجھے دنیا میں مانا ہوتا، ارے نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے، اگر اس نے مجھے دنیا میں مانا ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے علی قبر سے باہر آئے تو میرے بھائی کی قبر میں آگ، انگارے، شعلے بھر گئے، میرے بھائی کی قبر آگ سے بھر گئی۔ میں نے منظر دیکھا، بال سفید ہو گئے، میرے کمر خمیدہ ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی۔ مولوی صاحب اس دن سے لے کر آج تک میرا ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہارا وظیفہ کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کہ میں دنیا والوں کو کہتی ہوں دنیا والوں علی کو مان لو، علی کے بغیر نہ دنیا میں گزارا نہ آخرت میں گزارا۔
صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر بآواز بلند. اور جو ہے اب سنیے، نہ دنیا میں گزارا نہ آخرت میں گزارا. علی بادشاہ کائنات کے شہنشاہ قبر میں آئے تھے. توجہ ہے، میں تصور میں نجف پہنچا اور نجف پہنچنے کے بعد مولا کے در پر سلام کیا، زری سے لپٹا اور لپٹنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی میرے مولا. علی بادشاہ ہیں خطیب منبر سلونی، آپ قبر میں آئے تھے، وہ اللہ کو بھولا آپ نے بتا دیا، وہ قرآن کو بھولا آپ نے بتا دیا، وہ قبلے کو بھولا آپ نے بتا دیا. میرے مولا جب وہ آپ کو بھولا آپ نے نہیں بتایا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہی دیکھنے کے لیے علی قبر میں آتا ہے کون اپنا ہے کون غیر ہے. کون اپنا ہے کون غیر ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کو بھول جاؤ گے علی بتائے گا، قرآن کو بھول جاؤ گے علی بتائے گا، قبلے کو بھول جاؤ گے علی بتائے گا، نبی کو بھول جاؤ گے علی بتائے گا. اگر علی کو بھول گئے نہ اللہ بتائے گا نہ رسول اللہ بتائیں گے. بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس یہی پہچان ہے علی والوں کی. اور میں دعا کرتا ہوں اس مجلس میں اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو یہی پہچان ہے علی والوں کی. جب علی والے فضائل سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب نام حسین آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتائے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ یہ آنسو پانی کے آنسو ہیں، پانی کے آنسو آپ روتے ہیں. آؤ میرے ساتھ ذرا مدینے چلو جہاں پانی کے آنسو نہیں، جہاں خون کے آنسو امام ہوتے ہیں. اور جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو امام نے یہی فرمایا الشام الشام الشام. ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام، دربار شام. کبھی آپ نے غور فرمایا امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے ذہن پہ زور دیا، سوچا؟ لیکن عزیزو ایک چاہنے والا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، امام رو رہے تھے مولا یہ آپ جب بھی روتے ہیں کہتے ہیں الشام الشام الشام. مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ تو امام نے فرمایا تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو برداشت نہیں کر پائے گا. کہ مولا بتا دیجئے آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، مولا بتا دیجئے ایسا شام کے بازار میں کیا ہو گیا. ذرا جملہ سننا چاہتے ہیں آپ، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے تو نے تو سن. امام نے فرمایا شام کا بازار تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا. سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بس. آوازوں کو دبا کر نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ازادار کھل کے رونا. امام نے فرمایا سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا. آپ سننا چاہتے ہیں کتنی دیر امام نے فرمایا میں خون کے آنسو کیوں روتا ہوں؟ امام نے کیا فرمایا شام کا بازار ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سیدانیاں شام کے بازار میں کھڑی تھی اور معلوم ہے کتنی دیر تک کھڑی رہی. 15 اذانیں سیدانیوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی. اللہ اکبر. 15 اذانوں کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ 15 اذانوں کا مطلب جانتے ہیں؟ 3 دن 3 راتیں
72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. اللہ اکبر. کس عالم میں؟ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. قسم خدا کی بڑی قیامت کے مصائب ہے. ہاں کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا. ہاں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. امام نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے اور جانے کے بعد ایک بڑا برتن لیتے تھے, اس میں پانی بھرتے تھے اور بھرنے کے بعد عزاداروں اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے. جب پانی کھول جاتا تھا وہ کھولتا ہوا پانی لوگ لے کر چھتوں پہ آتے تھے. امام نے فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا جاتا تھا. ارے امام نے فرمایا جب وہ کھولتا ہوا پانی میری بہن سکینہ کے اوپر پھینکا گیا, سکینہ کی چیخ نکل گئی, آواز دی بھیا سجاد میری مدد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, بھیا سجاد میری مدد. امام نے کیا فرمایا؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, گردن میں طوق تھا. آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ تصور کیجئے گا. امام نے فرمایا جب میں سکینہ کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے. اللہ اکبر. سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے. میں نے اپنی بہن سکینہ کو اٹھایا. سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھیا کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا؟ اللہ اکبر. 2 جملے ہیں, ختم دعا ہے. عزادارو امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے, امام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں دربار کی, بس ختم دعا ہے. امام نے کیوں فرمایا کہ دربار شام کو کیوں یاد کیا؟ سننا چاہتے تو سنیے. عزادارو امام نے فرمایا کہ میں دربار شام کو کیوں یاد کرتا ہوں تو سنو. ایک رسن تھی 12 گلے تھے. اللہ, ایک رسن 12 گلے, ایک رسی میں 12 گلے بندھے تھے. اسی رسی میں میری بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا. سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پر تھا, ایک ہاتھ چہرے پر تھا. جب سیدانیہ کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا. سکینہ رو کر کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا گھٹ گیا. عزادارو آپ تصور کیجئے گا. عزادارو قسم خدا کی بڑے قیامت کے مصائب ہے. عزادارو یزید تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا. یزید کا دربار تھا, یزید بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا. ایک مرتبہ عزادارو 700 کرسی نشین تھے. یزید کے پہلو میں ایک شامی بیٹھا ہوا تھا. آپ بہت روئیں گے. ایک شامی بیٹھا ہوا تھا. اس شامی نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے. جملہ سن لیا آپ نے, کوئی کنیز نہیں ہے. یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. کیا جملہ سن لیا عزادارو آپ نے, یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. ایک مرتبہ سکینہ نے سنا, گلا بھول گئی, گلے سے ہاتھ ہٹایا اور ایک مرتبہ رو کر کہا بھیا سید سجاد تمہاری موجودگی میں تمہاری بہن کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے. سجاد نے سنا, ایک مرتبہ آنکھیں سرخ ہو گئی اور یا علی کہا. ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی, بیڑیاں ٹوٹ گئی, تو گر گیا. برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارا, تلوار کو چھینا اور چھین کر شامی کے قریب آئے. اور قریب آنے کے بعد کہا شامی تو جانتا نہیں ہے یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. شامی یہ بچی آل رسول ہے. شامی نے سنا یہ آل رسول ہے, حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کرسی سے اٹھا, اٹھنے کے بعد دربار سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد عزادارو اپنی جیب سے خنجر کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا, امام کی خدمت میں آیا. کٹا ہوا ہاتھ امام کے قدموں میں رکھ کر کہا مولا مجھے معاف کر دینا, مجھے نہیں معلوم تھا.
آپ سید سجاد ہے، یہ بچی حسین کی بیٹی ہے، مولا مجھے معاف کر دینا۔ شامی رونے لگا۔ یہ منظر سمر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تلوار کو لیا، شامی کی گردن پر تلوار کو مارا، گردن الگ ہوئی، لیکن شامی دنیا سے جا رہا تھا، رو رو کر کہہ رہا تھا مولا میری شکایت اپنے نانا سے نہ کرنا، اے مولا نہیں معلوم تھا آپ آل رسول ہے، یہ بچی حسین کی بیٹی ہے، اے مولا۔ غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، رن سے ابائے سید مظلوم میں ابھی، رن سے ابائے سید مظلوم میں ابھی، قاسم سمٹ کے آئے گا زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، ہوگا نہ جانے کیا لبے دریا سے جس گھڑی، زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، کرب و بلا کے دشت میں جلتی زمین پائے، لاشا پڑا تھا بھائی کا زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، زندہ رہا نہ کوئی بھی سجاد کے سوا، زندہ رہا نہ کوئی بھی سجاد کے سوا، ایک ہی روز میں یہ سب ہوا زینب کے سامنے،
کھینچی ہے تو نے اس طرح بچی کی بالیاں، کھینچی ہے تو نے اس طرح بچی کی بالیاں، ظالم یہ تو نے کیا کیا زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، تاکید کی تھی شمر نے لیلا ہو یا ربا، سب کی ردائیں کھینچنا زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، کہتا ہے صبر زینب مضطر کا صدموں کا ایک ہجوم تھا زینب کے سامنے، غضب یہ کیا ہوا زینب کے سامنے، یاور بیان کر نہیں سکتا ہے کوئی بھی، یاور بیان کر نہیں سکتا ہے کوئی بھی، کرب و بلا میں جو ہوا زینب کے سامنے، say